کھنڈر میں کھرے آخری قسط۔ میرے کانسٹیبل نے مجھے اشارہ کیا کہ میں الگ ہو کر اس کی ایک بات سنوں۔ نوکر کو میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے تک گیا کہ کانسٹیبل کی بات سن لوں۔ کانسٹیبل نے کہا کہ اس کو دیکھتے ہی نامہ دوڑا آیا اور پوچھا کہ کیوں آیا ہے۔ کانسٹیبل نے اس کو بتایا کہ وہ نوکر کو ساتھ لینے آیا ہے۔ قریب کھڑے کسی آدمی نے اشارہ کر کے کہا کہ نوکر وہ کھڑا ہے۔ کانسٹیبل نوکر کی طرف چلا تو نامے نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے، وہ نوکر کو لے کر آتا ہے۔ کانسٹیبل رک گیا اور نامہ نوکر کے پاس چلا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً نوکر کو کہتا کہ اس کانسٹیبل کے ساتھ تھانے چلے جاؤ، بلکہ اس کو 3-4 قدم پرے لے جا کر سرگوشیوں میں اس کو کچھ کہا اور نوکر سر ہلا رہا تھا۔ اس کے بعد نوکر کانسٹیبل کے پاس آیا اور کانسٹیبل اس کو تھانے لے آیا۔ میں نوکر کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بیچارہ نوکر تھا، اس واسطے اس کا ڈرنا ہے کہ قدرتی بات تھی۔ وہ تو اس طرح آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میرے ہاتھ میں اور شاید میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی، اس کو سمجھانے کے واسطے 1-2 باتیں کہیں کہ وہ ملزم نہیں اور بالکل نہ ڈرے۔ اس کو یہ بھی کہا کہ یہ بڑے چودھری اور لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، اس واسطے ان پر بھروسہ کرنا کہ کوئی نوکر کسی مشکل میں پھنس جائے گا تو اس کی مدد کریں گے بالکل غلط ہے۔ یہ تو اپنی مشکل نوکروں کے گلے میں ڈال دیا کرتے ہیں، اس واسطے وہ ہر بات سچ بتائے اور اپنی گردن کسی کے پھندے میں نہ دے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ جب نامہ اس کے پاس یہ بتانے گیا تھا کہ اس کو کانسٹیبل تھانے لے جانے کے واسطے آیا ہے تو نامے نے اس کے ساتھ سرگوشی میں کیا بات کی تھی۔ نوکر کچھ گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے ذرا روب سے اس کو کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے، وہ چودھری مارا گیا ہے جس کا وہ نوکر تھا اور یہ نامہ وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے بتایا کہ نامے نے اس کو کہا تھا کہ تھانے دار پوچھے کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ باہر گیا تھا تو نامے کا نام نہ لے۔ میں تم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے نوکر کو کہا، رات کو چودھری کس کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہا تھا اور پھر کس کے ساتھ باہر گیا تھا؟ کیا اس کو کوئی بلانے آیا تھا؟ کیا وہ تمہیں بتا کر گیا تھا کہ کہاں جا رہا ہے اور کب واپس آئے گا؟ چودھری صاحب کے پاس باہر کے اور 2 آدمی بیٹھے رہے تھے، نوکر نے جواب دیا۔ ان دونوں کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ یہاں کے رہنے والے لگتے ہی نہیں تھے۔ نامہ میرے ساتھ چارپائی پہ ڈیوٹی میں بیٹھا رہا اور ہم حقہ پیتے رہے۔ پھر نامہ مجھے کچھ بتائے بغیر باہر نکل گیا۔ اس کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد چودھری صاحب کمرے سے نکل کر ڈیوٹی میں آئے اور مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے واسطے باہر جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ چودھری صاحب باہر نکلے تو میں بھی دروازے سے باہر گیا۔ 20-25 گز دور نامہ کھڑا تھا۔ چودھری صاحب اس کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ اکٹھے کہیں گئے تھے یا الگ الگ کسی طرف گئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے نامے سے پوچھا تھا کہ وہ اور شیرہ شام کو چودھری اکرم کے گھر نہیں گئے تھے۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا تھا کہ اگر یہ شام کو وہاں گئے تھے تو شاید ان کو معلوم ہوگا کہ رات کو چودھری کس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں نامے نے کہا تھا کہ اس نے سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی اور شام کو یا اس کے بعد وہ وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ صبح اس کو یہ خبر ملی کہ چودھری اکرم قتل ہو گیا ہے۔ میرے واسطے سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ نامے نے نوکر کو یہ کیوں کہا تھا کہ تھانے دار یہ پوچھے کہ چودھری کس کے ساتھ گیا تھا تو نوکر نامے کا نام نہ لے۔ اس سے پہلے نامے نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اس نے زرینہ کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف سے بڑی تیز تیز جاتے اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے دیکھا تھا، لیکن زرینہ کا دیور گھر میں ایسی بیماری میں پڑا تھا کہ وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی نامے نے جھوٹ بولا تھا۔ اب مجھے شیرے کی اس بات میں خاصا وزن نظر آنے لگا کہ نامہ چودھری کی بیویوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھتا تھا اور چھوٹی بیوی کے ساتھ اس کی راز و نیاز کی باتیں کرتا دیکھا گیا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ نامے کو ساتھ لے آئے۔ پھر میں نے نوکر سے کچھ اور باتیں پوچھیں تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کے وہ حالات کا اسے کچھ علم نہیں۔ اس کو میں نے باہر بٹھا دیا۔ نامہ آ گیا۔ وہ مقتول کے گھر تھا اور مقتول سپرد خاک ہو چکا تھا۔ نامہ جب میرے دفتر کے دروازے میں آیا تو میری نظریں اس کے پاؤں کی طرف چلی گئیں۔ میرے دماغ میں فلیٹ شوز کا کھرا آ گیا تھا۔ خیال آیا تھا کہ اجڑے ہوئے مکان میں یہی شخص نہ گیا ہو، اس نے کوئی اور ہی جوتی پہن رکھی تھی۔ میں نے اس جوتی کا کھرا چیک کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، اس واسطے کہ جائے وقوع والا کھرا اس جوتی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نامے نے بڑی بے تکلفی سے مجھے سلام کیا اور میرے کہے بغیر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ ایسی ہی بے تکلفی رکھی ہوئی تھی اور اس سے مجھے کچھ فائدہ ہی پہنچا تھا۔ ایک شک رفع کرنا ہے نامے یار، میں نے کہا، لیکن تم نے تو کل سارا دن چودھری کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی اور شام کو بھی اس سے نہیں ملے تھے، پھر تم شاید مجھے کچھ بھی نہ بتا سکو۔ ہاں جی، نامے نے کہا، کل دن اور گزری رات کی بابت تو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ چودھری کہاں گیا اور کس کے ساتھ گیا اور کتنی دیر باہر رہا۔
پھر تم گزشتہ رات چودھری کے گھر سے 20-25 گز دور کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں نے نامے سے کہا۔ اس سے پہلے تم نوکر کے پاس ڈیوٹی میں بیٹھے حقہ پیتے رہے تھے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ 2 آدمی کون تھے جو چودھری کے پاس آئے بیٹھے تھے؟ نامے کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی۔ اس نے حیرت سے میرے منہ کو دیکھا اور بولا، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی اور اپنا سوال ایک بار پھر کیا اور کہا کہ فوراً جواب دو۔ وہ چالاک آدمی تھا، اتنی جلدی ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ قتل کا معاملہ تھا، اس واسطے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ ظاہر کرے کہ وہ چودھری کے ہاں گیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے خلاف شبہے سے ڈرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرے اور سیدھی بات پر آ جائے اور مجھے بتائے کہ چودھری اس کے ساتھ کہاں گیا تھا۔ اور تم نے ایک جھوٹ اور بھی بولا ہے، میں نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ زرینہ کے دیور کو واردات والے مکان کی طرف سے جاتے دیکھا ہے، اور تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کس طرح جا رہا تھا، لیکن اس رات نہ زرینہ گھر سے نکلی نہ اس کا دیور، اور مجھے اس کی پکی شہادت مل چکی ہے۔ زرینہ کا دیور بہت بیمار تھا، جب میرے پاس آیا تو بھی اس کو بخار تھا۔ کہو یہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میرے دماغ میں یہ شبہ نہیں آیا تھا کہ چودھری اکرم کو نامے نے قتل کیا ہے یا وہ اس واردات میں شامل تھا۔ میرا شبہ یہ تھا کہ یہ کسی وجہ سے مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ میں یہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے بہت بک بک کی، لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ثابت ہوا کہ اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ مقتول کی نئی بیوی کے ساتھ کانا پھوسی کرتا رہتا تھا۔ اس کا جواب بھی جو اس نے دیا وہ میرے واسطے قابل قبول نہیں تھا۔ اس نے آخر یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شیرے اور نوکر نے اس کے خلاف باتیں کہہ کر مجھے بھڑکا دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اور جب تک وہ ٹھیک جواب نہیں دے گا میں اس کو تھانے سے باہر جانے نہیں دوں گا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے اس پر ایسا شک نہیں کہ اس نے چودھری کو قتل کیا ہے۔ شام ہو رہی تھی، اس روز کے واسطے میں نے تفتیش کو یہیں رکھا۔ مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، کوئی اشارہ بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے ایس آئی کو کہا کہ وہ نامے کو تھانے میں پابند رکھے اور کل صبح اس کے ساتھ بات ہوگی۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ نامہ تو میرا بڑا پکا اور قابل اعتماد مخبر تھا۔ مجھے ایسی توقع تھی کہ رات کو کسی وقت میرے گھر آ جائے گا اور میرے سوالوں کا صحیح جواب دے گا، اور ہو سکتا ہے قاتل کا بھی کچھ اشارہ دے دے۔ رات گزر گئی، میں اور اگلے روز تھانے چلا گیا۔ شیرے اور نوکر کو میں نے کل ہی فارغ کر دیا تھا۔ شیرہ میرے پاس آنے جانے میں آزاد تھا، نوکر میرے لیے بالکل بیکار تھا۔ تھانے پہنچتے ہی ڈی ایس پی کا فون آ گیا۔ وہ انگریز تھا۔ اس نے پوچھا کہ چودھری اکرم کے قتل کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور قاتل کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں۔ انگریز افسر ایسے ہی کیا کرتے تھے، قتل، ڈکیتی اور اغوا کی واردات کو تو جیسے برداشت ہی نہیں کرتے تھے، اور تھانے داروں کے دماغ پر سوار رہتے تھے کہ فوراً مجرموں کو پکڑو۔ میں نے ڈی ایس پی کی تسلی کی خاطر جھوٹ سچ رپورٹ دے دی اور یقین دلایا کہ 1-2 دنوں میں قاتل کو پکڑ لوں گا۔ میں نے زبانی تو یقین دلا دیا، لیکن میں بہت ہی پریشان تھا کہ میری تفتیش ابھی ابتدائی مرحلے میں ہی پھنسی ہوئی ہے۔ ڈی ایس پی اگر جنوں بھوتوں کو ماننے والا آدمی ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ جنات کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ جنات میرے دماغ میں آئے تو خیال آیا کہ نامے نے ایک بار پھر کہانی گھڑی تھی اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے سوچا کہ جیدہ کو بلایا جائے۔ ایک کانسٹیبل کو بھیج کر جیدہ کو بلا لیا۔ اگر ہمیں نیت پر شک نہ کریں تو جیدہ کی بابت میں صحیح رائے دیتا ہوں کہ اس عورت کا قد بوت اور شکل صورت دیکھ کر میری طبیعت خوش ہوگی۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت عورت تھی۔ اس میں کچھ اور ہی طرح کی کشش تھی۔ ہونٹوں پر تبسم تھا جو بالکل قدرتی لگتا تھا۔ عمر 30 سال سے ذرا اوپر ہی ہوگی۔ اگر مقتول چودھری اس عورت کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا تو چودھری نے اس عورت کو اپنا کھلونا بنایا ہوا تھا، تو یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں تھی۔ اس عورت میں وہ خوبیوں اور طلسم موجود تھا جو فرعونوں کو بھی زیر کر لیا کرتا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ عورت مقتول کی ایک خاص چیز تھی۔ میں نے جیدہ کو سامنے بٹھا کر دوستانہ سے انداز میں کچھ باتیں کی۔ دوستانہ سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے تھانے داری روب نہ جھاڑا اور اس عورت کو یہ تاثر نہ دیا کہ میں تھانے دار ہوں اور اس پر حکم اور روب چلا سکتا ہوں۔ جیدہ کو بھی میں نے وہی باتیں سمجھائیں جو مقتول کے نوکر کو سمجھائی تھیں۔ میں نے اس کو کہا کہ ان بڑے لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں نہ لکھے اور ان کی سزا اپنے سر نہ لے۔ یہ بھی کہا کہ چودھری مر گیا ہے، وہ قبر سے نکل کر اس کو چھڑا نہیں سکے گا۔ پھر اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کی کوئی بات اور کوئی حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اس طرح اس کا دماغ صاف کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری استادی تھی، اصل بات یہ تھی کہ اس نسل کی عورتیں اور آدمی کھانے پینے کے یار ہوتے ہیں، ایک دروازہ بند ہو جائے تو کسی اور دروازے پر جا دستک دیتے ہیں۔ جیدہ کے ساتھ بڑی لمبی باتیں ہوئیں۔ میں نے اپنا انداز تفتیش اور پوچھ گچھ والا رکھا ہی نہیں، بلکہ دوستانہ بے تکلف کی رنگ میں باتیں ہوتی رہیں۔ اس کو میں نے یقین دلا دیا تھا کہ اس پر کوئی الزام نہیں، اور اگر ہوا بھی تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا۔ میں یہ ساری گفتگو اور تفتیش بیان نہیں کروں گا، یہ اس واسطے
کہ اس عورت نے کوئی نئی بات نہیں بتائی۔ مقتول کی بابت مختلف افراد سے جو باتیں معلوم ہوئی تھیں اس نے بھی وہی سنائیں، لیکن ذرا تفصیل سے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو تصویر کہیں کہیں سے مدھم تھی وہ صاف ہو گئی۔ اس نے ایک نئی بات بتائی جو یہ تھی کہ نامے اور مقتول کی چھوٹی بیوی میں کوئی نہ کوئی راز کی بات تھی جو جیدہ کو معلوم نہیں تھی۔ یہ اس کو یقین تھا کہ نامے نے اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بنایا ہوا تھا، اور یہ کوئی عام تعلق نہیں تھا جو مرد اور عورت میں ہوتا ہے، بلکہ بات کچھ اور ہی تھی، اور یہ بات اتنی چھپی ہوئی تھی کہ جیدہ تک کو پتہ نہ لگ سکا۔ جیدہ کو میرے پاس بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا کہ کھوجی میرے دفتر میں داخل ہوا اور سر کے اشارے سے مجھے باہر بلایا۔ کھوجی ہر روز تھانے میں حاضری دینے آیا کرتا تھا اور کچھ وقت گزار جاتا تھا۔ اس وقت اتفاق سے وہ تھانے میں موجود تھا۔ میں اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ مجھے برآمدے سے نکال کر ذرا آگے لے گیا اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے نیچے دیکھا تو مجھے فلیٹ شوز کا ایک کھرا نظر آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ اس کھنڈر کے اندر دیکھا تھا۔ میں تو اس معاملے میں اتنا تجربہ کار نہیں تھا، لیکن پھر بھی پہچان لیا کہ یہ وہی کھرا ہے۔ کھوجی نے تو فیصلہ دینے کے لہجے میں کہا کہ یہ وہی کھرا ہے۔ فلیٹ شوز تو کئی لوگ پہنا کرتے تھے اور ہر فلیٹ شوز کا کھرا ایک ہی جیسا ہوتا تھا۔ پھر اس کھرے کو ہم نے الگ تھلگ کیسے پہچانا؟ اس کھرے کے دائیں پاؤں کے دائیں طرف اور بائیں پاؤں کے بائیں طرف یعنی تلووں کے کنارے ذرا گھسے ہوئے تھے۔ بعض لوگ چلتے ہوئے پاؤں کو ذرا سا ٹیڑھا رکھتے ہیں، اس واسطے جوتوں کے تلوے باہر کی طرف سے جلدی گھس جاتے ہیں۔ میں شاید اپنی بات پوری طرح نہیں سمجھا سکا۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ کھرا فلیٹ شوز کے دوسرے کھروں سے ذرا مختلف تھا، یعنی اس میں ایک نمایاں خصوصیت تھی، وہاں دونوں پاؤں کے کھرے موجود تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے برآمدے کی طرف دیکھا۔ برآمدے میں 3-4 کانسٹیبل بھی تھے، 3 یا 4 باہر کے آدمی بھی بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے جوتے دیکھے اور ایک کے پاؤں میں فلیٹ شوز نظر آ گئے۔ میں نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آیا تو میں نے اس کو 3-4 قدم چلایا۔ کھرے دیکھے تو وہی تھے۔ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں تھانے آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ جیدہ کا خامد ہے، جیدہ کو تھانے بلوایا گیا تھا اور زیادہ دیر ہوگی تو اس کو دیکھنے آیا ہے کہ کوئی زیادہ گڑبڑ والا معاملہ تو نہیں۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف یا گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جیدہ، میں نے کہا، اپنے اس خامد سے کہو کہ فوراً مان جائے کہ یہ چودھری کے قتل میں شامل تھا۔ میاں بیوی کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، آنکھیں ٹھہر گئیں اور دونوں حیرت زدگی کے عالم میں مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر کہا کہ یہ میری بات مان جائے۔ تب جیدہ کا خامد بولا اور حیرت سے کہنے لگا کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اس کو ذرا صاف کر کے بتایا کہ وہ جائے وقوعہ پر موجود تھا۔ دونوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر الزام سے انکار کیا اور رونے لگے۔ جیدہ نے کہا کہ یہ قتل والی رات گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میں ان کے انکار کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور آخر میں نے کہا کہ ان کے ان جوتوں کے کھرے بڑے صاف وہاں ملے ہیں۔ او ہو میری سرکار، جیدہ کے خامد نے سکون کی آہ بھر کر کہا، یہ جوتے تو میرے ہیں ہی نہیں، یہ نامے کے جوتے ہیں جو میں نے کل پہنے ہیں۔ جیدہ کے چہرے پر بھی سکون لوٹ آیا۔ اس کے خامد نے بتایا کہ کل مقتول چودھری کے گھر 2 دیگیں پکانی تھیں، مہمان زیادہ ہو گئے تھے اور غریبوں میں بھی چاول تقسیم کرنے تھے۔ نامہ وہیں تھا اور کام کاج میں لگا ہوا تھا۔ یہ شوز نامے نے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے جیدہ کے خامد کے پاس جا کر یہ شوز اتارے اور اس کو کہا کہ یہ وہ پہن لے اور اپنے جوتے اس کو دے دے۔ وجہ یہ بتائی کہ جوتا اس کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہے اور یہاں بھاگ دوڑ زیادہ ہے۔ جیدہ کے خامد کے ساتھ نامے کی گہری دوستی تھی۔ خامد نے اپنا جوتا اتار دیا اور نامے کے یہ فلیٹ شوز پہن لیے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے شوز فٹ آ گئے۔ یہ بے تکلفی اور گہری دوستی کا اظہار تھا، ورنہ جیدہ کا خامد کچھ پس و پیش کرتا اور ویسے ہی کوئی وجہ بتا کر کہہ دیتا کہ وہ اپنے شوز نہیں دے گا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر ان میاں بیوی کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کو باہر بٹھائے رکھو اور نامے کو میرے پاس بھیج دے۔ اب نامہ میرے دفتر کے دروازے پر آیا تو صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ لاد دیا گیا ہے اور یہ اچھی طرح چل نہیں سکتا۔ وہ جرائم اور پولیس کی دنیا کا کارندہ تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور تھانے دار کیسے کیسے کمالات کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس نے جیدہ اور اس کے خامد اور پھر اس کے خامد کے پاؤں میں اپنے شوز کو بھی دیکھ لیا ہوگا۔ آگے آجا نامے، میں نے کہا، کہانی ختم ہو گئی ہے، اب مجھے چکر نہ دینا، ورنہ میں جو چکر دیا کرتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں ایک بات سوچ کر اٹھا اور نامے کو بازو سے پکڑ کر برآمدے میں لے گیا۔ اس کے جوتے اتروا لیے اور جیدہ کے خامد کے پاؤں سے فلیٹ شوز اتروا کر نامے کو پہنائے اور اس کو باہر کچی زمین پر لے گیا اور 2-4 قدم چلایا۔ کھوجی ساتھ تھا۔ اس نے کھرے دیکھے تو بے ساختہ بول اٹھا، یہ ہیں صحیح کھرے۔ یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں، کھرے میں کھوجی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر وزن کتنا پڑا ہوا ہے۔ نامے کا جسم دبلا پتلا تھا اور جیدہ کے خامد کا جسم موٹاپے کی طرف جاتا تھا، یعنی اس کا وزن نامے کے وزن سے
تقریباً دگنا تھا۔ میں تو اس فرق کو پہچان نہ سکا۔ کھوجی نے فوراً پہچان لیا۔ میں نامے کو اپنے دفتر میں لے گیا اور کہا کہ وہ فوراً بول پڑے۔ میں 1 منٹ بھی انتظار نہیں کروں گا نامے، میں نے کہا تمہارے سارے جھوٹ کھول کر تمہارے آگے رکھ دیے تھے اور آج فیصلہ ہو گیا ہے، تمہارے خلاف پوری شہادت آ گئی ہے، نہیں مانو گے تو اچھی طرح جانتے ہو تمہارا یہاں کیا حشر ہوگا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا دلواؤں گا۔ اس کو معلوم تھا کہ اب اس کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ اس کے آنسو نکل آئے اور وہ اٹھ کر میز کی طرف سے میری طرف آیا اور میرے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اس کو بڑے رعب سے اٹھایا کہ وہ پہلے اقبالی بیان دے، پھر میں اس کی مدد کر سکوں گا۔ وہ اس سارے عمل سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اپنی بہن کی خاطر نامے نے روندھی آواز میں کہا، سرکار جی، اپنی کماری بہن کو ٹھکانے لگانے کے واسطے جرم کیا تھا، سوچا تھا نہیں پکڑا جا سکوں گا، لیکن اس کے بعد وہ بہت رویا اور میں نے اس کو رونے ہی دیا، اور جب اس نے میری طرف توجہ دی تو میں نے ذرا شکوت سے 1-2 باتیں کی اور کہا کہ وہ بیان دے دے اور میں اس کی مدد کروں گا۔ اس نے بڑی لمبی کہانی سنائی کہ کس طرح مقتول چودھری کا دوست بنا تھا اور اس کو کس طرح کھاتا رہا اور اس کی خاطر اس نے کیسے کیسے کام کیے۔ مقتول کی بابت اس نے جو باتیں سنائی وہ میں کسی نہ کسی زبانی لکھ چکا ہوں۔ میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے اتنا خطرناک جرم کیوں کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، رشتے تو آتے ہیں لیکن زیورات، کپڑے اور جہیز کے واسطے ضروری چیزیں بنانے کے واسطے اتنے پیسے ہی نہیں۔ اس نے چوری ڈاکے کی بھی سوچی تھی لیکن اتنی ہمت نہ پڑی۔ وہ خود جرائم کی دنیا میں آ گیا تھا، اس واسطے سوچتا کہ اس کی بہن بھی غلط راستے پر نہ چل نکلے۔ اس نے آخر یہ راستہ سوچا کہ مقتول کی منت کرے کہ اس کو 15-20 ہزار روپیہ قرض دے دے، جس سے وہ اپنی بہن کی شادی کر دے اور پھر وہ قرض ادا کرتا رہے گا۔ مقتول بڑے گندے چلن کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ قرض دے دے گا، اور اسی بہانے مقتول نے نامے کی بہن کو دیکھ لیا۔ نامے نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بہن نوجوان تو ہے ہی، کچھ خوبصورت بھی ہے، اس کا رنگ بڑا صاف ہے۔ مقتول چودھری نے ایک روز نامے سے کہا کہ کبھی اپنی بہن کو یہاں لے آنا، میں سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ ظاہر ہے چودھری نے بڑے مہذب طریقے سے یہ بات کی ہوگی، لیکن نامہ چودھری کے اشارے اور اس کی زبان سمجھتا تھا۔ نامہ اندر سے جل اٹھا اور سوچا کہ اس چودھری کو تو میں نے اتنی خدمت کی ہے، اس کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مقتول نے دوسری شادی کی تھی، یعنی تقریباً 1 سال پہلے۔ نامے نے چودھری کو ٹالنا شروع کر دیا اور چودھری بھی نئی دلہن میں مگن ہو گیا اور چند مہینے گزر گئے۔ نامے نے یہ کمال کر دکھایا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کے ساتھ رازداری پیدا کر لی۔ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ چھوٹی بیوی بڑی چودھرانی کے ساتھ تو بالکل ٹھیک اور جھک کر رہتی تھی، لیکن چودھری کے خلاف اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس کا اظہار وہ نامے کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ نامے کے دماغ پر اس کی اپنی چھوٹی بہن ایسی سوار ہوئی کہ وہ غلط راستے پر سوچنے لگا۔ اس کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ کسی روز چودھری حکم ہی نہ دے دے کہ اپنی بہن کو یہاں لے آؤ۔ چھوٹی بیوی نے ایک روز نامے کو کچھ اس قسم کی بات کہی کہ اس چودھری کو زہر دے کر مار دیا جائے تو وہ اپنی پسند کے نوجوان کے ساتھ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس طرح یہ انکشاف ہوا کہ چھوٹی بیوی ایک نوجوان کے ساتھ محبت کرتی تھی اور وہ نوجوان بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، اور انہوں نے پروگرام بنا رکھا تھا کہ بھاگ جائیں گے، لیکن بغیر طلاق یا خاوند کی زندگی میں ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا یہ راز نامے کو دے دیا۔ نامے نے لڑکی کو کہا کہ اس کو 15,000 سے زیادہ یا 15,000 ہی نقد دے دے تو وہ چودھری کو ختم کر دے گا۔ چھوٹی بیوی نے کہا کہ وہ کچھ نقد اس کو دے دے گی اور کچھ زیورات دے گی جو نامہ بیچ کر اپنا معاوضہ پورا کر لے۔ نامے نے 7,000 روپیہ اس لڑکی سے نقد وصول کر لیا اور سودا یہ طے ہوا کہ باقی رقم قتل کے بعد ادا کی جائے گی۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا جب 15-20 ہزار کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب 15-20 ہزار میں جہیز بھی بن جاتا تھا اور شادی کے دوسرے اخراجات بھی نکل آتے تھے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، اس وقت سونا 25 روپے تولہ تھا، دوسری چیزوں کی قیمتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ نامے نے چھوٹی بیوی سے پیشگی رقم تو لے لی، لیکن اس نے چودھری کے قتل کا بھی کوئی طریقہ نہیں سوچا تھا، یا سوچا تھا تو کوئی طریقہ سامنے نہیں آتا تھا۔ یہاں مجھے نامے کی دیانتداری کا خیال آیا۔ وہ چاہتا تو 7,000 رقم تھوڑی نہیں تھی، اسی سے بہن کی شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ موت آتی ہے تو اللہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے۔ مقتول چودھری نے ایک روز عرصے بعد نامے سے کہا کہ اس نے ابھی تک اس کی بہن سے نہیں ملوایا۔ اب نامے کے اندر آگ بھڑکی، اس کی روشنی میں اس کو ایک طریقہ نظر آ گیا۔ اس نے غلاموں جیسے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں اپنی بہن آپ پر قربان کر دوں گا، آپ اس کی شادی کی ذمہ داری لے لیں۔ چودھری نے باچھیں کھلا کر کہا کہ یہ میں کر دوں گا۔ 3-4 دنوں بعد نامے نے مقتول کو کہا کہ اس کی بہن اس کے پاس آنے کو رضامند ہو گئی ہے۔
لیکن اس کے گھر نہیں آئے گی اور کسی ڈھکی چھپی جگہ آ جائے گی۔ چودھری نے کہا کہ ایسی جگہ تم خود بتاؤ اور میں وہاں آ جاؤں گا۔ نامے نے یہ مکان بتایا جس میں چودھری قتل ہوا تھا۔ نامے نے یہ بھی کہا کہ وہ دری یا کمبل ساتھ لیتا آئے گا۔ موت نے چودھری کو یہ بھی بھلا دیا کہ بڑی اونچی حیثیت کا آدمی ہے اور بڑی فضول سی جگہ جا رہا ہے۔ وہ تو موت اس کو لے جا رہی تھی۔ اس رات نامے چودھری کے ساتھ رہا۔ چودھری کے 2 ملنے والے آگے، نامہ ڈیوٹی میں بیٹھا رہا اور آخر کار باہر نکل گیا اور پھر چودھری نوکر کو یہ بتا کر باہر نکلا کہ وہ ابھی واپس آ جائے گا۔ چودھری نامے سے جا ملا جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ نامے نے اس کو بتایا کہ اس کی بہن اس مکان میں آ گئی ہے اور جب چودھری اندر جائے گا تو نامہ باہر کھڑا رہے گا۔ نامہ چودھری کو مکان کے اندر لے گیا اور چاقو نکال کر پہلا وار اس کی پیٹھ پر کیا۔ چودھری پیچھے مڑا تو نامے نے دوسرا وار اس کے سینے پر کیا اور اس کے ساتھ ہی چاقو اس کے پہلو میں اتار کر دوسری طرف زور سے کھینچا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ چودھری گر پڑا اور اس کے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ نامہ جرائم کی دنیا کا آدمی تھا۔ اس نے تفتیشی افسر کو گمراہ کرنے کے واسطے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے جیب میں ڈال کر لے گیا تھا۔ اس نے یہ ٹکڑے وہاں پھینک دیے اور چودھری کی پہلی والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ رقم تھی جو نامے نے نکالی اور اس کو پتہ نہ چلا کہ 5 روپے کا ایک نوٹ وہاں گر گیا ہے۔ نامہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ نامے کا اقبالی بیان یہاں ختم ہو گیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ قتل اس کی واردات میں بڑی چودھرانی بھی شامل ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک روز چودھرانی نے نامے اور چھوٹی بیوی کو راز و نیاز کی باتیں کرتے پکڑ لیا تھا۔ چودھرانی کو کچھ اور ہی شک ہوا اور اس نے نامے کو ایسی ایسی دھمکیاں دیں اور پھر چھوٹی بیوی کو بھی خوب لتاڑا کہ دونوں ڈر گئے اور نامے نے یہ بات کھول دی کہ چھوٹی بیوی ایک لڑکے کو چاہتی ہے، اس کا ارادہ اس کے ساتھ بھاگنے کا ہے لیکن شادی نہیں کر سکے گی۔ نامے نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ حیران رہ گیا کہ چودھرانی نے فوراً اپنا رویہ نرم کر لیا اور اس کے منہ سے الفاظ نکلے کہ اس خبیث چودھری کو اس دنیا کے تختے ہی سے کیوں نہ اٹھا دیا جائے۔ ایسے خاموش سے تو عورت بیوہ اچھی ہے۔ یہاں سے بات چلی تو بڑی چودھرانی اس بات پر سنجیدہ ہی ہو گئی۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سنا رہا ورنہ یہ کہانی بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو دلچسپی اس میں تھی کہ آخر قاتل کون تھا۔ وہ میں نے بتا دیا ہے، اب اس سازش کی مختصر واضح کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ چودھرانی نے چودھری سے تمام تر جائیداد اپنے بیٹے کے نام رجسٹری کروا لی تھی۔ چودھری کو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ہی پیار تھا، اس میں چودھرانی کی استادی بھی شامل تھی۔ اس نے یہ کام کروا لیا۔ اب چودھری کے قتل کی سازش تیار ہوئی تو چودھرانی نے کہا کہ 7,000 روپیہ تو چھوٹی نے دے دیا ہے، باقی 8,000 روپیہ چودھرانی دے دے گی اور نامے کے 15,000 روپے پورے ہو جائیں گے، جس سے وہ اپنی بہن کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر سکے گا۔ مقتول جب سپرد خاک ہو گیا تو شام نامے نے چودھرانی سے 8,000 روپیہ نقد وصول کر لیا تھا۔ میں نے دونوں بیویوں کی دی ہوئی رقم نامے کے گھر سے قانون قاعدے کے مطابق برآمد کر لی۔ میں نے دونوں چودھروانیوں کو گرفتار کر لیا۔ شاید میں ان کو نظر انداز کر دیتا لیکن رقم برآمد ہوئی تھی، اس واسطے ان دونوں کی گرفتاری اور واردات میں ان کی شمولیت ضروری تھی۔ نامے نے اپنا اقبالی بیان مجسٹریٹ کو زیر دفعہ 164 قلم بند کروا دیا۔ نامے نے اپنے فلیٹ شوز احتیاط کے طور پر جیدہ کے خاوند کو پہنا کر اس کی جوتی پہن لی تھی۔ اس کو خیال آ گیا تھا کہ ان شوز کے کھرے جائے وقوع پر ہوں گے اور وہ تھانے جاتا رہتا ہے، کھرے پہچانے جا سکتے ہیں۔ میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا جس میں میری انگریز ڈی ایس پی کی ہدایت کاری بھی شامل تھی۔ کیس جب مجسٹریٹ سے ہوتا ہوا سیشن کورٹ میں چلا تو نامے کو سزائے موت سنا دی گئی اور دونوں چودھرانیوں کو 3 سال قید بامشقت دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر ہوئیں، نامے کی سزائے موت برقرار رہی اور مقتول کی دونوں بیویاں بری ہو گئیں۔ وکیل نے اس نقطے پر بری کروا لیا کہ ایسا کوئی ثبوت اور شہادت موجود نہیں کہ ان دونوں عورتوں نے نامے کو رقم دی تھی اور قتل پر تیار کیا تھا۔